آج کل انٹرنیٹ پر جہاں دیکھو سیب کے سرکے کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ سکن کیئر بلاگ سے لے کر ویلنس فورمز تک ہر کوئی اسے ایک ایسے قدرتی علاج کے طور پر پیش کر رہا ہے جو لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا جادوئی حل ہے۔ تو اصل سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سارے شور شرابے میں کوئی سچائی بھی ہے؟ کیا کچن میں پڑی ایک عام سی چیز واقعی اتنی کارآمد ہو سکتی ہے؟ چلیں آج اسی کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، انٹرنیٹ پر تو ہر کوئی ہاں کہہ رہا ہے، لیکن سائنس کی دنیا میں یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ تو آئیے اس ساری بحث سے ہٹ کر ہم سیب کے سرکے کے فائدوں اور نقصانات دونوں سے جڑے ثبوتوں پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے وعدوں کی۔ آخر وہ کیا ممکنہ فائدے ہیں جن کی وجہ سے سیب کا سرکہ اتنا زیادہ مقبول ہو گیا ہے؟ اچھا، تو سیب کا سرکہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی جلد کی ایک بہت ہی اہم چیز کو سمجھنا ہوگا، جسے ایسڈ مینٹل کہتے ہیں۔ سوچیں، یہ ہماری جلد کی اپنی قدرتی حفاظتی ڈھال ہے، اس کی پہلی دفاعی لائن۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس سرکے میں ایسا ہے کیا؟ دیکھیں، اس میں کچھ بڑے زبردست مرکبات ہیں۔ ایک تو ہے ایسیٹک ایسڈ جو جراثیم سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر ہے میلک ایسڈ جو بہت نرمی سے جلد کی صفائی کرتا ہے، اور ساتھ ہی پولی فینولز اور کچھ اچھے بیکٹیریا بھی ہیں جو جلد کو مزید تحفظ دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنے والا ہے۔ ایک طرف ہے پتلا کیا ہوا سیب کا سرکہ جو جلد کے قدرتی پی ایچ کو بحال کرنے میں مدد کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے بازار میں ملنے والے سخت الکحل والے پروڈکٹس جو اکثر اس توازن کو بگاڑ دیتے ہیں، ہماری جلد کے ضروری تیلوں کو ختم کر کے اسے خشک اور بے جان سا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بات صرف چہرے کی جلد تک ہی ختم نہیں ہوتی۔ سیب کا سرکہ ایک بہت ہی طاقتور قدرتی ڈیوڈرائزر بھی ہے، یعنی جسم کی بدبو کو دور کرنے والا۔ تو یہ جسم کی بدبو کے خلاف کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان سا اصول ہے۔ یہ جلد کے پی ایچ کو تھوڑا کم کر دیتا ہے، جس سے بدبو پیدا کرنے والے بیکٹیریا کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بدبو کی اصل جڑ یعنی ان بیکٹیریا کو ہی ختم کرتا ہے جو پسینے کو بدبو میں بدلتے ہیں۔ یہاں تک تو سب کچھ بہت زبردست لگ رہا ہے نا، اتنے سارے فائدے۔ لیکن کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے، اور سوال یہ ہے کہ آخر اس میں غلط کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب ہم بات کریں گے اس کے خطرات کی، یعنی اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے کیا سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ وارننگ دیکھیں، یہ بہت واضح ہے۔ میڈیکل نیوز ٹوڈے کہتا ہے کہ اگر سرکے کو پتلا کیے بغیر یعنی خالص حالت میں براہ راست جلد پر لگایا جائے تو اس سے جلد جل سکتی ہے اور شدید جلن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے عام اور سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور دیکھیں، خطرات صرف جلد تک ہی محدود نہیں ہیں۔ اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں کے اینیمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہضم کے مسائل جیسے تیزابیت کو بڑھا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ جسم میں پوٹاشیم کی سطح کو بھی خطرناک حد تک کم کر سکتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے فائدے بھی دیکھ لیے اور خطرات بھی۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسے محفوظ طریقے سے استعمال کیسے کیا جائے۔ چلیں اب احتیاط کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماہرین کیا کہتے ہیں۔ یہ نمبر یاد رکھنے والا ہے، 1:32۔ جی ہاں، ڈرمیٹولوجسٹ تجویز کرتے ہیں کہ خاص طور پر حساس استعمال جیسے زخموں کی دیکھ بھال کے لیے 1 حصہ سرکہ اور 32 حصے پانی کا تناسب استعمال کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کی جلن کا خطرہ نہ رہے۔ تو یہاں اہم نکتہ کیا ہے؟ یہی کہ ماہرین بھی اس کے استعمال کی حمایت کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے صحیح طریقے سے پتلا کیا جائے، جیسے کہ زخموں کے اوپر جو کھرن جم جاتے ہیں انہیں نرمی سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے محلول استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ جلد کو سکون بھی ملے اور کوئی جلن بھی نہ ہو۔ تو محفوظ استعمال کے لیے یہ 4 اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پہلا، ہمیشہ اسے پتلا کریں، کبھی بھی خالص سرکہ جلد پر نہ لگائیں۔ دوسرا، استعمال سے پہلے ایک چھوٹا سا پیچ ٹیسٹ ضرور کریں۔ تیسرا، اسے روئی کی مدد سے صرف متاثرہ جگہ پر تھوڑا سا لگائیں۔ اور چوتھا، سب سے اہم، اس کے بعد جلد پر کوئی اچھا سا موئسچرائزر لگائیں تاکہ نمی برقرار رہے۔ تو چلیں اب اس ساری بات کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے۔ ہمیں ایک متوازن سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، اس کی طاقت صرف جلد تک ہی محدود نہیں ہے۔ ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ اس کی بدبو ختم کرنے والی خصوصیات کپڑوں پر بھی کمال کا کام کرتی ہیں۔ تو دیکھیں، اس کے بہت سے عملی استعمالات ہیں۔ ورزش کے بعد بدبودار کپڑوں سے بو ختم کرنی ہو تو 1 کپ سرکہ واشنگ میں ڈال دیں۔
جوتوں سے بو آتی ہے تو اس کا اسپرے بنا لیں۔ اور ہاں، کچھ لوگ اسے اندرونی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جس کے کچھ میٹابولک فائدوں کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بہت اہم ہے، ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے ہمیشہ کسی ماہر سے مشورہ کرنا لازمی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے والا ہے، جب ہم تندرستی کی بات کرتے ہیں تو کیا ہمارا مقصد کوئی فوری جادوئی حل تلاش کرنا ہے، یا پھر ایک متوازن اور سمجھداری پر مبنی طرز زندگی اپنانا؟ سیب کا سرکہ ایک بہت مفید آلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اصل بات توازن کی ہے۔